والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، الذی، وہ جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشوں فرش، والسماء بناء، اور چھت بنایا آسمان کو، وانزل، اور اتارے، من السماء، آسمان سے، مان، اور اتارا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالے، بہی، اس سے، یعنی کہ زمین سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادوں، یعنی کہ پس نہ تم ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، وانتم، اور حالانکہ انتم ہو تم، تعلمون، تم سب جانتے ہو۔ اب آپ یہاں یہ جو پہلے لفظ آتا ہے، یہ جو آخر میں لفظ ہے نا، وہ انتم تعلمون، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ کائنات کا خالق، مالک، بادشاہ اللہ ہے، ہر چیز کا مالک، خالق، بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، تو تم پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم مانتے ہو، تم اس چیز کو مان رہے ہو، اور پھر بھی تم ایسا کرتے ہو۔ اب آپ یہاں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اہل عرب کا مسئلہ کیا تھا۔ اہل عرب جو تھے وہ یہ چیز مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو خالق ہے وہ اس کائنات کا، اس دنیا کا، ہمارا سب کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جو انہوں نے اپنے دیوی دیوتا رکھے ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے ہاں جو ہیں پسندیدہ ہیں، یہ اللہ کی نعوذ باللہ معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کا اوتار ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے سفارش کرنے سے ہماری جو ہے بگڑی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مانتے وہ بھی تھے اس چیز کو، لیکن مشرکانہ ان کا رویہ تھا۔ وہ مشرک یعنی کہ وہ شرک کے اندر اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کی بجائے انہوں نے سفارشی رکھ لیے تھے کہ جو کہ اللہ سے سفارش کرتے تھے، ان کی بقول ان کے کہ یہ جو پتھر کے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اچھا، انداد کا لفظ یہاں آیا ہے، یعنی کہ مد مقابل ٹھہرانا نا، یہ ہے بیسیکلی ند کی جمع، اس کا مطلب ہے مد مقابل، کسی چیز کو کسی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ عز و جل کا کسی بھی درجے میں کوئی مد مقابل نہیں، کوئی ثانی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی کہ اگر کسی بھی درجے میں آپ اللہ کے مد مقابل کسی کو لا کے کھڑا کرتے ہیں یا آپ اس کو جیسے میں نے آپ کو اہل عرب کی مثال دی، تو آپ شرک کر رہے ہیں، آپ شرک کے مرتکب ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی بھی درجے میں کوئی مد مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی شریک نہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توحید کے حوالے سے اتنی باریکیوں میں سمجھا گئے ہیں کہ ایسے جتنے بھی تصورات ہیں ان کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا؟ وہی ہوگا جو تنہا، وحدہ، تنہا اللہ چاہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں ایک بندے نے مجھے نیچے سوال لکھا کہ یہاں پہ میں وہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال لکھا کہ جی جو شیعہ بکس ہیں وہ بھی تو کسی انسان کی لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن بھی تو کسی انسان کا لکھا ہوا ہے نا،
اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس نے کتنی ایک تو جاہلانہ اور کافرانہ بات کر دی. قرآن لکھا گیا ہے اللہ کی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور انہوں نے لکھوایا, اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ تو تمہارے پاس کاپی ہے, اس کی اصل جو کاپی ہے وہ تو لوح محفوظ پہ ہے. قرآن کا چونکہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں, آپ شرک کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایون کے عام مین میڈ بکس کو ملا دیا کس کے ساتھ, قرآن کے ساتھ. تو آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے قرآن کو اور یہ جو جتنی محدثین نے بکس لکھی ہیں ان کو ایکول قرار دے دیا. تو یہ آپ نے شرک کر دیا نا. آپ نے اللہ کی کتاب کا مقابلہ کس سے کر دیا, عام کتابوں سے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت, انک لا تہدی بے شک آپ, لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے, من احببت جسے آپ چاہیں, ولکن اللہ اور لیکن اللہ, یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. دیکھیں اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہوتا ہے, یہاں آپ کو بہت بڑی مثال دے رہا ہوں, تو ابو طالب اس دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت نہ ہوتے. جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے ان کے کان میں کہا چاچا جان آپ اللہ سے آپ لا الہ کا اقرار کر لیں, میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا. پھر کیا نام ہے دوبارہ انہوں نے کہا کہ چاچا جان آپ لا الہ کا اقرار کر لیں, میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا. تیسری دفعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا, لیکن وہاں کیونکہ ابو جہل بھی کھڑا ہوا تھا, ابو لہب بھی کھڑا ہوا تھا, تو سب نے کہا کہ ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا. کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اسی طرح ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی واپس آ رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دعا مانگی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک کافر کے لیے, ایک انکار کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. تو بات کو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ تم مانتے بھی ہو. اب آپ دیکھیں, آپ اکثر ہندوؤں کو دیکھتے ہیں, اشارہ وہ بھی آسمان کی طرف کرتے ہیں, کہتے وہ بھی ہیں کہ اللہ اوپر آسمان, وہ اوپر بیٹھا ہے جو یہ وہ مطلب باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیا کرتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں خدا کا اوتار, اپنے جو دیوی دیوتا ہیں. آپ دیکھیں نا ایسے ہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ دینی تو اللہ نے ہدایت ہے, ورنہ ہندو اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. اسٹیفن ہاکنگ بلیک ہولز تک پہنچ گیا, مان گیا کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے, اس کے پیچھے کچھ اور دنیا ہے. لیکن کیا تھا اس کے نصیب میں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی, کیونکہ وہ ہدایت کا طلبگار تھا نہیں. ہدایت کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. آخر وہ اسی طرح کافری چلا گیا. تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں. تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 22 کو پڑھی. آیت توحید کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس آیت کو سمجھنا تھا, تو اس لیے آج بھی ہم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے. تو اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.